السلام علیکم، فیس ٹو فیس میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اکبر باجوہ، میرے ساتھ طاہر ملک صاحب ہیں، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے اور بڑا تشویشناک بیان ہے، اس سے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اوورال اسی کے اوپر کافی زیادہ ہم نے بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹویٹ کے اندر انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی ہے، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مہم چلانے والوں کے خلاف ملک کے اندر اور ملک سے باہر جہاں جہاں بھی کوئی اس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے ان کے خلاف قانونی اقدامات، قانونی چارہ جوئی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ چال جو ہے یہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلائے گی، بیسیکلی جو تاثر ملا ہے، جو سمجھ آ رہا ہے، اچھی خاصی لمبی انہوں نے ٹویٹ کی ہے، یہ ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ کوئی باقاعدہ ایک کوآرڈینیٹڈ مہم چلائی گئی جس میں خدا نخواستہ دھمکایا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی اسیسینیشن کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کس سوشل میڈیا کیمپین کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اسی کو آج ہم نے انرتھ کرنا ہے کہ کون سی سوشل میڈیا کیمپین ایسی چلی ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی دھمکی دینے کی کسی نے جرأت جسارت کی ہے، اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اللہ معاف کرے، اس طرح کی بات کس بنیاد کے اوپر انہوں نے کی ہے؟ اس کا ایک مقصد جو کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو مزید اور زیادہ دباؤ میں لانا، مزید کریک ڈاؤن کرانا تحریک انصاف کے خلاف، یہ مقصد ہے، اور لڑوانا تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ، یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو۔ ساتھ اس کے علاوہ کیا سوشل میڈیا کے اوپر مزید پریشر ڈالنا، یہ بھی ایک مقصد اس کا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ ہم اوورال سوشل میڈیا کی بات کریں گے کہ آج کے دور کے اندر ریگولیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ، اور دنیا بھر کے اندر کیا ماڈل چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر کیا کوئی ریگولیٹری باڈی باقاعدہ اپارٹ فرام پی ٹی اے بنانے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور یہ کہ نہ بھی بنائی جائے تو کیا ریگولیٹ کیا تو جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ آج سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب بھی موجود ہوں گے۔ طاہر ملک صاحب، سب سے پہلے تھوڑی سی رہنمائی میری کر دیں، یہ کون سی کیمپین کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا کی قسم نہیں پتا، میں نے کہیں نہیں دیکھی، مطلب سوچ کے میں تو حیران اور پریشان زیادہ ہو گیا ہوں، اس طرح کی کیمپین کہاں پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں، بہت بڑی سمپل سی بات ہے، پہلے تو بات ہے سوشل میڈیا از ناٹ میڈیا، یہ کوئی انسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ مطلب بیٹھے ہیں گجرانوالہ میں، آپ اپنا نام جو مرضی لکھ کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اس پہ لکھ دیں جی گجرانوالہ میں آج بارش ہوئی ہے، آج سنو پڑ گئی ہے۔ میں لکھتا ہوں لاہور میں جب گھر سے میں نکلا تھا مجھے دو شیر جو ہے نا راستے میں نظر آئے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو بات یہ کہ سوشل میڈیا ہے کیا، اس پہ ایک بحث بنتی ہے۔ سوشل میڈیا وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن انفلوئنس سوشل میڈیا کا ہوتا ہے۔ میں ادھر ہی آنے لگا، پہلی تو بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وہ ٹانگیں نہیں، اس کا کوئی پیچھے کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، اصل چیز آپ کا میڈیا ہے، وہاں آپ نے انفارمیشن دینی ہے، وہ الگ بحث ہے۔ اب میں آتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اس کا سمپل جواب ہے، یہ حکومت کی کیا طریقہ کار ہے۔ حکومت کو پتہ ہے کہ آپ کے سائبر لاز ہیں، دنیا کا کوئی بندہ کسی کو تھریٹ کرے، آرمی چیف تو میرے لیے بڑا زیادہ آنریبل ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جناب، ان کے پاس تو جیو فینسنگ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، جس نے یہ دی ہے، جس نے بھی دھمکی دی ہے، چھوڑ دیں یہ کمپین ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اس کو پکڑیں، اس کو گرفتار کریں، قانون کے مطابق ایکشن لیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مہم یہ ہوتی ہے، کیمپین یہ ہوتی ہے، میں تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک کسی بندے نے سٹارٹ کی، مطلب سم ون سٹارٹڈ دس فائر، اور اس کے بعد وہ پھیلتی چلی گئی اور بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے، اس کے اوپر سوشل میڈیا کی اگر بات کروں ٹرینڈز بن گئے کوئی اس کے اوپر، اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اگر لاکھوں نہیں بھی تو لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ نظر آیا۔ نہ اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نظر آیا ہے سچ، نہ اس طرح کی کوئی مہم نظر آئی ہے۔ میں تھوڑا سا کمنٹ یہ پتہ نہیں کون سی ٹرینڈ اور خواہش کے ایک دونوں بہنیں ہیں۔ ایک خواہش ہے، خواہش یہ ہے کہ میری رائے آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، جو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پولیٹیکلی پاپولر جماعت ہے، میری رائے میں وہ پاپولر ہے۔ اور نمبر دو، اگر آپ کا جو پاپولر بندہ ہے، جو آپ اگر سیاست میں ہم دونوں سیاست میں نے آپ کو کہاں پہ مقابلہ کرنا ہے، میں نے آپ کا مقابلہ سیاسی کرنا ہے، میں نے آپ کا مقابلہ الیکشن کرنا ہے، تو ہمارے یہاں جو 65-70 سال کی ہماری ہسٹری ساری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل سب کی ایک ہی دعا آتی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کسی طرح اسٹیبلشمنٹ دینا پھٹا پہ جائے۔ تو یہ ساری ایک ہی لائن ہے کہ کسی طرح دیکھیں نا، میں ون پیج پہ ہو جاؤں اور یہ وہ میں سکون میں ہو جاؤں۔ اب اصل میں مسئلہ تو یہ تھا نا کہ آپ
یہ سوچیں کہ پی ٹی اے کیوں پاپولر ہے, ان کی کون سی ہماری کمی ہے. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس اچھا مہنگائی کا یہ توڑ ہے, میرے پاس لوگوں کی صحت کا یہ فارمولہ ہے, میں لوگوں کو یہ مسئلے بتاؤں گا, ہم الیکشن جیت جائیں گے, ہمیں کیا ہے. مگر ہمیں کیونکہ پتہ ہے کہ وہ پاپولر ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کہیں نہ کوئی ایسی ہم پہ دبا لگا ہے, تو وہ ایک ہی خواہش ہے, خواہش یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے خواہش تو وہ ہے, یہ خواہش سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ وہ جو خواہش جہاں سے سپرنگ ہوتی نہ ہے آپ کو, اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی کس کیمپین کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد اس کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو ایک بریک کے بعد. تو شہباز شریف صاحب کس سوشل میڈیا کیمپین کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ خدا نخواستہ یہ آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی دھمکی دی جا رہی ہے؟ رضا رومی صاحب کین یو گائیڈ اس ایز ٹو ایگزیکٹلی کس کیمپین کی بات ہو رہی ہے؟ بیکاز کچھ سمجھ نہیں آئی ہے اچانک, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے. جی شکریہ. سارے مشکل سوال آپ نے میرے لیے رکھ چھوڑے ہیں. اب میں کیا کہوں آپ کو. دیکھیے یہ اس طرح سے ہے کہ غالباً ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, وہ انہوں نے ایک آن لائن یوٹیوب کے اوپر ایک انٹرویو میں یہ واقعہ دہرایا کہ ایوب خان جب اقتدار میں تھے تو ان کو وہ کسی جلسے میں گئے اور اس جلسے میں غالباً کسی نے ان کے اوپر گولی چلائی اور جسے وہ بال بچ گئے. لیکن وہ واقعہ انہوں نے دہرایا اور ساتھ میں ان سینئر صحافی صاحب نے یہ کہا کہ اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. اشارہ ان کا آپ کو پتا ہے کہاں تھا؟ اچھا یہ میں نے ٹویٹ پڑھی ہے, یہ شاہین صاحبائی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی شاہین صاحبائی صاحب کی, بالکل. اوکے. اور اس سے پھر وہ پوری آپ کو پتا ہے وہ ایسی باتیں تو پھیلتی ہیں اور وہ پھیلی اور خوب پھیلائی گئیں, اور پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی منظم کیمپین ہے سچ ہے. میرے خیال سے یہ اس کے اوپر ذرا سی تھوڑی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ بات جب ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ اس کے کئی معنی نکالتے ہیں, وہ شیئر ہوتی ہے, پورے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے. تو اب بات ہی کہ معاملہ یہاں تک آ گیا. پہلے تو دیکھیے نا 2022 میں پوری کوشش کی صاحب نے اور ان کی پارٹی نے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ چیف نہ بن سکے. انہوں نے کہا جی میری مرضی ہونی چاہیے, چیف وہی ہوگا جو میں چاہوں گا, ورنہ میں یہ کر دوں گا, ملک کو ہلا تہس نہس کر دوں گا. بہرحال وہ لگ گئے, وہ اور پاور میں آ گئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مستقل بھی کہتے رہے کہ جی وہ بات کریں مجھ سے اور میں ان سے بات کروں. وہ غالباً نہیں وہ ان کی بات بنی وہاں پر, اور ساتھ میں وہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم کیمپین چلتی رہی ہے. جس طرح کے القابات موجودہ آرمی چیف کو دیے گئے, میں ان کا ذکر بھی نہیں کروں گا آپ کے شو کے اوپر, مگر یہ کہ وہ سب کو دیکھنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو معلوم ہے. اور اس میں سر فہرست چند ایسے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی شامل ہے, لیکن پی ٹی آئی سے سمپیتھیٹک لوگ جو ہے جو یہ ویلاگز وغیرہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنتے ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. اور اب یہ معاملہ یہاں تک آ گیا. تھا تو یہ تاریخی ایک واقعہ, لیکن اس کو پھر بڑھا چڑھا کے اس کو اتنا کیا گیا کہ چونکہ نے کافی ترلے کیے ہیں آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے, وہ بات نہیں ہو پائی. اس لیے اب یہ ایک جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ایکسٹریم قسم کی بات سامنے آئی گئی. لیکن دیکھیے سوال دو پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نادان لوگ اور نادان دوست عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں یا ان کو مشورہ دیتے ہیں یا ان کی ہمدردی میں ان کی محبت میں یہ والا کام کر دیتے ہیں, کچھ ان کو بھی عقل ہونی چاہیے. کیا واقعی ایسی چیز کوئی بھی پاکستانی چاہتا ہے؟ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک نیوکلیئر ریاست ہے پاکستان, اس کی آرمی کے ساتھ دنیا ڈیل کرتی ہے, آپ سب کو اس فلم کا پتہ ہے. ہم اس کے ہمیں اس پر نکتہ رومی صاحب, لیکن اس کے اندر ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں I'm sorry to interject here, میں صرف ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ کہ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف, ویسے آپ بار بار نام لے رہے ہیں, بیپ لگ جاتی ہوگی, چیئرمین تحریک انصاف, چیئرمین تحریک انصاف دوسری جگہ پہ خود اپنے منہ سے بات کرتے ہیں کہ میری فوج ہے اور میرا ملک ہے اور ہم کمزور کرنے کا بالکل سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بالکل ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے. جو اور بات ہے یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ایک سینئر صحافی کی ہم بات کر رہے ہیں یا XYZ کوئی اکاؤنٹس جو کہ آفیشلی پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے, لیکن وہ جو چلا رہے ہیں کیمپین, وہ تو ڈیکرپشن ہے اس کی کہ جناب یہ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے. جی دیکھیے ڈیکرپشن بھی ہے, لیکن پھر بات جب چلتی ہے تو یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ بات پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا نا. دیکھیے ایک پوری پارٹی
ایک پارٹی کا انفراسٹرکچر ہے سوشل میڈیا کا، وہ کافی پاکستان میں تو یہ جو انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے جو وہ اس میں تو اس کا اثر کم ہوا ہے، لیکن بہت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو پوری ٹیمز ہیں اوورسیز پاکستانیز ان کو چلاتے ہیں، ان کو آئی ایم شور وہ فنڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت محبت ہے خان قاسم کے ابا سے، تو اس لیے یہ جو ہے اس کا پھر تانا بانا وہاں مل جاتا ہے۔ دیکھیے میں تو یہ اس حق آپ نے ریگولیشن کی بات کی اپنے ابتدائیے میں، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر سینسرشپ میں بدل جاتی ہے، یہ نام نہ لینا جو ہے یہ بھی معقول بات نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو خود قاسم کے ابا کو اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ سمجھائیں نا ان کو، وہ سمجھائیں کہ معاملات کو اس حد تک نہیں لے کے جاتے، یہ دشمنیاں ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدلنی چاہیے، اگر اختلاف ہے تو وہ اختلاف ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میری ہے، بالکل یہ سبھی سیاستدان کہتے ہیں اور یقیناً اس میں شک مجھے کوئی نہیں ہے ان کی حب الوطنی میں، میں تو کبھی نہیں یہ کہوں گا کسی کو بھی کہ کوئی غدار ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب سمجھتے ہیں کہ ریاست میں ریاست کو سرنگوں کر دوں، میں ڈومینیٹ کر دوں، آرمی چیف جو ہے وہ میری مرضی کا ہو اور میرے اشاروں پہ چلے، چیف جسٹس میری مرضی کا ہو میرے اشاروں پہ چلے، پارلیمنٹ وہ ہو جو مجھے قبول ہو، نہیں تو میں اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھوں گا، وہ تو یہ کوئی رویہ ٹھیک ہے۔ میں رضا آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑی اچھی ایڈوائز کی ہے چیئرمین کو کہ آپ بھی ری تھنک کریں، تو کوئی ایک ایڈوائز پرائم منسٹر کو نہیں بنتی کہ قاتلانہ حملہ کہنا اور پاکستان آرمی چیف کو ایسے ڈائریکٹ، جس طرح آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ پروف ہے، آپ بائی نیم، میں جو ٹویٹ کا آغاز کیا تو وہ نام سے شروع ہو رہی تھی چیئرمین کے، مطلب یہ بھی ایک، آپ ٹھیک ہے شہباز شریف ہے، آپ نون کے سربراہ، مگر آپ میرے پرائم منسٹر ہیں، یو ریپرزینٹ ایوری سٹیزن، یہ ایک کنسرن ہے میرا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں ایک اور بھی ایک مسئلہ میرا بنا ہوا ہے، کیونکہ آپ کافی دیر سے امریکہ میں ہو، کیا باقی دنیا میں بھی اس طرح ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے؟ ہمارے یہاں کیوں، کون سا فیلئر ہے کہ ہم میس میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں؟ ذرا پلیز رہنمائی کریں۔ بڑے اچھے بڑے اہم سوالات اور بڑی آپ نے نکتے اٹھائے ہیں۔ دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا اب ایک عالمی ریئلٹی ہے، اس کی عالمگیر حیثیت بن چکی ہے کیونکہ دنیا کے ہر ملک میں وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور سیاست میں تو بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ دیکھیے امریکہ کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ ٹرمپ کی جو پوری کیمپین ہے اور ادھر کا سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ پولرائزڈ ہے اور وہاں بھی ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، یہ دھمکیاں، یہ قتل و غارت کی باتیں، یہ بھی بالکل ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں دیکھ لیجئے پڑوس میں، وہاں تو آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور جو وہاں کی اقتدار میں پارٹی ہے بی جے پی، ان سے بڑی سوشل میڈیا کی مشین میرے خیال سے دنیا میں کسی کی نہیں ہوگی، جس میں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہیں اور باقاعدہ وہ آرگنائز مہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو اب ایک ریئلٹی بن چکی ہے۔ میس میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے میس میڈیا کے دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ میس میڈیا کا ٹرسٹ جو ہے نا لوگوں کا اب عمومی طور پہ ہر ملک میں بشمول پاکستان گر رہا ہے اور گرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میس میڈیا جو ہے اس کا جو پورا انحصار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ریٹنگ کیسے آئے گی، ایڈورٹائزنگ کہاں سے ملے گی، اور اس میں بہت سی چیزیں وہ مس کر دیتے ہیں جو عوام کی مفاد کی ہوتی ہے، اور عوام اتنے بیوقوف نہیں ہوتے آج کل کی زمانے میں کہ وہ رومی صاحب ایک چیز کیونکہ اس پوائنٹ کی طرف آنا تھا، تو یہ آپ نے جو بات کی، جو اعتماد لوگوں کا گر رہا ہے، بہت دنیا ملتی ہے ہمیں یہاں پہ، اور آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوں گے کہ جناب ہم تو اب ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم تو اب انفارمیشن چاہیے ہم سوشل میڈیا سے گریب کر لیتے ہیں اور ہم رجوع وہاں پہ کرتے ہیں زیادہ۔ ایک سینسرشپ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر، کنونشنل میڈیا کے اوپر جو سینسرشپس ہیں، لوگ اس سے بھی تنگ آ کے، اور پھر اس کا نقصان ایک ہوتا ہے ہمیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی سوشل میڈیا کے اوپر کسی قسم کی ہو نہیں سکتی، چیک اینڈ بیلنس، وہی جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے، کوئی بھی آ کے کچھ بھی لکھ دے، لیکن جو لوگ جب رجوع وہاں پہ کر رہے ہیں تو پھر رومرز بھی پھیلیں گی۔ جی دیکھیے بالکل آپ نے ذکر کیا سینسرشپ کا،
اور بہت سے موضوعات ہیں جن کے اوپر پہلے بات نہیں ہوتی رہی، اور وہ بات اب دیکھیں نا، پشتون تحفظ موومنٹ ہے، آپ کو یاد جی ہوگا جی 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 آج تو بیپر آپ کسی اور پہ لگا رہے ہیں، ایک زمانے پہ ان کے اوپر بیپر لگتا تھا۔ بالکل الطاف حسین صاحب جو ہیں کراچی کے مقبول ترین رہنما، ہم ان کو پسند کریں یا نہ کریں، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے دنیا بھر میں، ان کو جناب بند کر دیا ٹی وی سے۔ نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے 3 بار منتخب وزیر اعظم ہیں، ان کو منظر سے ہٹا کر سیاسی میدان سے بھی ہٹا دیا، میڈیا سے بھی ہٹا دیا، باقاعدہ اس پہ آرڈرز ہمارے اتھارٹیز کے۔ تو پھر کیسے اعتماد رہے گا؟ لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ کیمپین وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسا کیوں کہا، دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، متشدد باتوں کو دہرانا، ان کے حوالہ جات دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک 9 مئی کو کیا بچے بہکے نہیں؟ کیا ان کو اشتعال نہیں دلوایا گیا؟ دیکھیے یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں نے اس کے اوپر ٹویٹر میں بھی لکھا ہے کہ جس انداز سے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی گئی کہ 9 مئی کو جب چیئرمین صاحب کو پکڑا گیا تو اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، ان کو مار دیا جائے گا۔ جھوٹی تصاویر جو ہیں وہ نشر کی گئیں واٹس ایپ گروپوں میں کہ جہاں پہ ان کے سر کے اوپر چوٹ، ان لوگوں نے کہا کہ جی ان کو چوٹ آ گئی ہے، وہ ایمبولینس میں موجود ہے، ان کے سر پہ پٹی لگی ہے، خون آ رہا ہے۔ لوگوں نے مجھے خود چیزیں دکھائی، میں نے کچھ اسکرین شاٹ بھی سنبھال کے رکھے ہیں اس دن سے۔ یہ تو تو بہت کچھ یہ ہوا تھا۔ جی اس مہم سے لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ دیکھیے نا، ہاں میں بھی اگر کسی لیڈر کو چاہوں، ایک جمہوری حق ہے، اور پھر چیئرمین صاحب کے ساتھ تو لوگوں کا بڑا جذباتی رشتہ ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر سے زیادہ، کہیں زیادہ ایک مہاتما کا رشتہ ہے۔ ایک جذباتی جو عقیدت ہوتی ہے، اندھی عقیدت ایک مہاتما کے لیے، وہ ہے۔ تو پھر لوگ اشتعال آ گیا، مشتعل ہو گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ کو جو جو جگہ بتائی گئی ہیں، مراد سعید صاحب جو ہمارے ایم این اے رہے ہیں اور لیڈر ہیں ایک بڑی پارٹی کے، انہوں نے باقاعدہ وائس نوٹس میں یہ کہا کہ آپ جو مقامات آپ کو دکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، وہاں پہ پہنچے۔ اور بھی ایسی باتیں ہوں، پھر آڈیو ویڈیو ایویڈنس آ چکا ہے، آپ سب I'm sure آپ نے ڈسکس کیا ہوگا بارہا وہ اس ہے کو۔ سب کچھ رومی صاحب، اور آپ کا جی آرگیومنٹ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ مطلب اگر جب اگر مس 9 انفارمیشن مئی پھیلتی ہے، کو ڈس انفارم، بھائی، آپ پوری کر لیجیے۔ جی میں 9 عرض کر رہا تھا مئی کہ یہ جن آڈیوز کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کسی کا کبھی آڈٹ بھی ہو جائے نا، وہ پتہ بھی چل جائے، وہ تو اب تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس پہ بھی بڑی بات ہو چکی ہے۔ آپ کی آڈیو کے اندر کسی ایک فلوٹ کر دی جائے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ملک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کی بھی تو کوئی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ باقاعدہ ایک کوآرڈینیٹڈ ہوا ہے سب معاملہ کہ کیا تھا۔ لیکن ہم ڈرفٹ اپارٹ کر جائیں گے ذرا اپنی گفتگو سے، ہم دیکھیے تو جی، صرف اس اگر وقت بات کر رہے تھے۔ کوآرڈینیٹڈ تھا، میں مختصر بات کہہ دیتا ہوں، اگر اور کوآرڈینیٹڈ تھا، جیسے وہ کہتے ہیں چیئرمین صاحب اور ان کے حواری، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی صحیح، تھی، یہ ہمیں ٹریپ کرنے کا، اگر بالفرض وہ بھی ہے تو بھائی آپ اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ آپ اس ٹریپ میں آ جائیں گے۔ پھر کہاں گئی آپ کی سیاسی دانش، کہاں گئی حکمت عملی، اور کہاں گئے سارے جو بزرگ مہر آپ نے ارد گرد جمع کیے ہوئے 9 رتن؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اتنے ہی بولے، اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ آپ چال میں آ گئے اور پھنس گئے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ شاید دونوں باتیں ہوئی ہوں، شاید یہاں پر باقاعدہ منصوبہ بندی پہلے کی گئی ہو کہ اگر کچھ ریڈ لائن کراس ہوئی تو جا کر جو لوگ ریڈ لائن کو کراس کریں ان کے خلاف احتجاج ہوگا، اور انہوں نے کہا ہوگا اچھا ان کو آنے دو، یہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک اچھا، جو بھی ہوا، ہمارے پاس ایک نظیر ہے مئی 9 کی، پاکستان کا امیج اس دن دنیا کو کیا گیا ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیے نا، کہ میں تو باہر تھا اس وقت، ابھی تو میں یہاں ہوں پاکستان میں، لیکن اس دن میں وہاں تھا، اور میں بہت زیادہ پریشان تو تھا ہی، لیکن جتنی مجھے کالز آئیں انٹرویوز کے لیے دنیا بھر کے چینل سے، تو کسی قسم کی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اباؤٹ دا تو 9th پھر آف مئی ہاں، تو بہت پھر بہت ہی وہ جی غلط، جو بھی جی جتنے تو بھی پورے بلوا ملک کے اندر سب معاملات ہوئے، میں نے چونکہ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ بات چیت آگے بھی کرنی ہے، میں طاہر ملک صاحب سے بھی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ملک صاحب، ایک اور بات کی جا رہی ہے، ایک تو پہلے وہ جو میں رومی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ اس مین سٹریم میڈیا سے کیوں اٹھا ہے، اور زیادہ لوگ باوجود اس کے کہ کوئی وہاں پہ کانفرمیشن ویریفیکیشن کے بغیر خبریں سوشل میڈیا کے اوپر بسا اوقات آ جاتی ہیں، بلکہ بیشتر اوقات آ جاتی ہیں، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ریگولیٹ آپ کے خیال میں اس کو، جو کہ تاثر مل رہا ہے ہمیں باتوں سے کہ ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں، ابھی تو کریک ڈاؤن ہونا ہے۔ دیکھو اکبر، پاکستانی سسٹم کی سب سے بڑا کمال ہے کہ نہ آپ کاز پہ جائیں نہ فیکٹ پہ جائیں۔
بیماری ہے ہی نہیں, سوشل میڈیا بیماری نہیں ہے. میں وہ لفظ جو یوز کرنا تھا, میرے بچپن میں سوشل میڈیا ہوتا تھا ٹوائلٹ میں آپ جا کے جو لکھا کرتے تھے وہ سوشل میڈیا تھا. اب چھوٹی سی بات کرتے ہیں, کامن سینس کی بات ہے, رضا سے بھی پوچھ لو, پوری دنیا میں جو ڈیموکریٹک سٹرگل ہے نا, جو اس میں جو ریشنلٹی آئی ہے وہ ایک لفظ پہ آئی ہے, رائٹ ٹو نو, کہ شہری کا جاننا حق ہے. مجھے یہ حکومت اگر بتا دے, جس کا نام یہ شہباز شریف صاحب ہے, کہ کب الیکشن ہوں گے. دنیا پاکستان میں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ایک بندے کو نہیں پتا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ایک بندے کو نہیں پتا کہ نگران حکومت کب جائے گی کہ کب نہیں جائے گی. میں جو موجودہ سوال کر رہے تھے, ایک بندہ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ نواز شریف جو موجودہ ہماری حکومت ہے اس کا قائد آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو میرا سمپل سوال ہے, یہ سوشل میڈیا پروموٹ کرنا حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے. وہ کس طرح ہے کہ پنو میس میڈیا نو, یہاں پہ اچھی انفارمیشن جانے نہ دو, یہاں سے سچ جانے نہ دو, ان کا گریوان پکڑ لو. یہ دنیا کی کون سی سویلائزیشن ہے یہاں پہ اس طرح ہو کہ آپ کا پرائم منسٹر رہا ہو اور وہ پاپولر ہو, یہ اچھا ہے یا برا آپ الیکشن میں ثابت کر دیں. میں اس کا نام نہیں لے سکتا. یہ کیا ہے؟ تو آپ کی حکومت نے ایک کام کیا, اس نے میس میڈیا پہ انفارمیشن بلاک کر دی ہے. اسی دوویں طرح رہنے سان پتہ سی کی گل کر رہے ہیں. میں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں, ٹھیک ہے, اپنا فرق 9 مئی سے پہلے بتاؤ نا, ہم دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. تو میرا پوائنٹ ہے, جب حکومتیں یہ پالیسی بنا لیں گی کہ ہم نے انفارمیشن نہیں دینی, تو پھر وہ اندھیرا کا وہ جو گیپ سوسائٹی میں آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا. تو میرا کنکلوژن یہ ہے, باقی اب رضا سے بات کرو, میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جو ہماری نروز پہ چڑھا دی ہے نا سوشل میڈیا, یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ میس میڈیا سے انفارمیشن جانے نہ دو, ان کا گلا دبا دو, تو پھر سوشل میڈیا اس طرح. رضا رومی صاحب, یہ جو وزیر اعظم صاحب کے آفس سے بھی ایک وہ آئی, ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آئی, ان کی ٹویٹ بھی آئی کہ یہ جو مہم چلانے والے ہیں اداروں کے خلاف, ان اندرون و بیرون ملک دونوں جگہ پہ ان کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کی ہدایت کی. اور اوور آل اب یہ وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ہم جب بات کرتے ہیں صحافیوں کی, اور بہت سینئر صحافیوں کی ہم بات کرتے ہیں, اور وہ علل اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہی خود ہی کہتے ہیں ابھی تو کریک ڈاؤن ہونا ہے, ابھی تو ہوا کچھ نہیں ہے, ابھی تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے معاملہ. اب وہ اس میں اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ جو بھی ریاست کے خلاف. بس ایک فکر کی اجازت, میری حکومت کا کام ہے مجھے بتا دے عمران ریاض کہاں ہے. اگر وہ نہیں بتائے گی تو پھر سوشل میڈیا پہ تو مارکیٹ ہوگی نا, وہاں پہ بکواس بھی ہوگی, جھوٹ بھی ہوگا, فراڈ بھی ہوگا. یہ میرا آج جنگ کے محمد عسکری صاحب جو رپورٹر ہیں جنگ کے, ہمیں حکومت انفارمیشن دے دے, کسی کو نہیں پتا کہ کہاں پہ گئے, حکومت بھی نہیں بتا سکتی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر ہماری حکومتیں جینون انفارمیشن دے دیں, رومی صاحب سوشل میڈیا مر جائے گا. ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے. رومی صاحب نے جانا ہے, لاسٹ کامنٹ رومی صاحب کا لے لیں سر اس پہ ذرا, جو میں نے اچھا دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی طاہر صاحب کہ جب آپ بلاک کر دیتے ہیں انفارمیشن مین سٹریم کے اوپر, تو پھر ظاہری بات ہے لوگ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہاں پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ غلط سلط ہر غیر تصدیق شدہ بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے قاسم کے ابا کو میوٹ کرنے سے شروع نہیں ہوا. یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا 2016 سے ہی, جب اس وقت کی نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کا دھڑن تختہ کرنا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا سر کوئی اس پہ ہم سیم پیج پہ ہیں, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو صرف آپ سے ایک انفارمیشن چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو اور بہت کچھ ہونا ہے, مزید کریک ڈاؤنز ہونے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا اب یہ والا بیان بھی اس کی کڑی ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں میں اسی پر آ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے, وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ بھئی وہ وقت جو ہے وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بالکل. تو قاسم کے ابا کی جو آواز گئی ہے وہ ایک دم نہیں گئی, وہ اس کی سلسلے کی کڑیاں کب کہاں سے کہاں ڈانڈے ملتے ہیں. بہرحال اچھا ابھی کیا ہونا ہے یہ آئی نو, یہ اس طرح کی اسپیکولیشن دیکھیے میں تو خود اس کی تائید نہیں کرتا, یہ غلط چیز ہے, اور ہم کریک ڈاؤنز کے بالکل خلاف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کریک ڈاؤن کر کے خوف و ہراس کی فضا پھیلاتے ہیں, اس سے لوگوں کا ریاست سے اعتماد اور کم ہوتا ہے. آگے پاکستان میں لوگوں کو اتنے مسائل ہیں, مسائل کی چکی میں پسے ہوئے ہیں, اوپر سے پکڑ دھکڑ ہزاروں کی تعداد میں آپ اٹھا لیں گے لوگوں کو, ان کو پتہ نہیں ان کے خاندان والوں کو, تو کیا ہوگا؟ یہ جمہوری طریقے سے یہ سیاسی ایشوز ہیں, ان کو سیاسی میدان میں حل ہونا چاہیے. ہاں جس کے اوپر کوئی بہت ہی ثبوت موجود ہے, ایک کلیئر واضح ثبوت, تو لے جائیں ان کو سویلین کورٹس میں لے کے جائیں, انسداد دہشت گردی کی کورٹس میں لے کر جائیں, اور وہاں پہ ان کا ٹرائل کریں. لیکن یہ بات اس میں درست ہے کہ آج کی یہ جو ٹویٹس کا جو آپ نے ذکر کیا, سوشل میڈیا
कैंपेन का जिक्र किया, देखिए ये भी एक मुश्तिल करने की बात है दोनों साइड्स को। बिल्कुल ठीक है। और वो जो आप जो कंटिन्यूएशन की बात कर रहे थे ना 2016, हम तो आपके पास चूंकि टाइम नहीं है, आपने आपकी मसरूफियत आपने जाना है, आई वुड हैव लव टू हैव यू यू नो फर्दर इन द शो आल्सो, क्योंकि हमने उससे भी पीछे की कंटिन्यूएशन की बात करनी थी, और वो ये थी कि आज फातिमा जिन्ना की बरसी है, और उस वक्त से हम स्टार्ट करते तो वो मामलात उस वक्त क्या थे और अब क्या है, कितना कोई डिफरेंस आ गया है, वो दायरे ही घूमे हैं सारे के सारे। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रेक के बाद इस बारे बात करते हैं। फातिमा जिन्ना साहबा की आज बरसी है। रज़ा रूमी साहब जिस एक ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, अयूब खान के जलसे में एक वाक़या हुआ था, और वो जहाँ पे वज़ीर आज़म ने कनेक्ट कर दिया वो तो रहा अयूब खान और फातिमा जिन्ना, और उस दौर के अंदर फातिमा जिन्ना को क्या अलकाबात दिए गए थे, और वो जो इलेक्शन हुए थे वो क्या मामलात बने थे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि कॉन्टीन्यूटी है इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है या इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये पीछे से एक चली आ रही थी, और उस पर कल के प्रोग्राम में यानी कि गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा हम ये बात कर रहे थे कि ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी करती रही है, और ये जो जहन साजी जिसको कहते हैं वो की जा रही है, और उससे पहले पीपल्स पार्टी का भी ये सब मामला रहा है। एनीवेज, आज एक और मुनासिबत के साथ जो हमने डिस्कस करना है कि जो उससे भी पीछे से हम कॉन्टीन्यूटी में चले जाते हैं, हम 1965 में चले जाते हैं। उस वक्त जो सदारती इंतखाब हुआ, उस वक्त सदर अयूब और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फातिमा जिन्ना के दरमियान जो उनको जो इलेक्शन था और जिस तरह से उनको हरवाया गया वो इलेक्शन, उस पर आज हमने कुछ बात करनी है। मलिक साहब, उनको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था और उनकी पूरे पाकिस्तान में बड़ी पजीराई थी, और ये कहा जा रहा था जीत जाएंगी। इवन ईस्ट पाकिस्तान, वो ये जो अभी हम फुटेज भी दिखा रहे हैं, व्हेन शी वेंट देयर, मतलब फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था उनका वहां पे। लेकिन वो आज जब तारीख बड़ी जालिम है, तारीख तो अब ये बताती है ना कि वो किस तरह से धांधलियों के साथ फिर जनरल अयूब जीत गए थे इलेक्शन। अगर ना जीतते इलेक्शन और अगर वो फेयर हो जाता इलेक्शन, आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। तारीख तो तब जालिम है कि चीज़ माजी में चली जाए। मैं समझता हूँ हमारा पाकिस्तान शायद तारीख ऐसी है, ये मुल्क ऐसा यहाँ पे घड़ी आगे नहीं गई, तारीख बनी नहीं। अगर आप कह दें कि अभी हम 62 में, ये 62 में कौन सी मुस्लिम लीग थी, मुत्तहिदा अपोजिशन अगेंस्ट जनरल अयूब, तो ये 62 में बनी है, उसकी प्रेसिडेंट बनी है मोहतरमा, तो वो पहला इलेक्शन हार गई। तो 65 की आपने जो बात की, मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग देख रहा था कि जनरल अयूब साहब ताकत से ना वो जनाब अपना 27 अक्टूबर 1958 को आते हैं, 25 मार्च 1962 को वो यानी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा 11 साल हुकूमत करते हैं, ताकत की अपना समझ लें ज़ोर पे। जबकि दूसरी तरफ है वोट, दूसरी तरफ है जमहूर, जो जहाँ पे पाकिस्तान आप भी खड़ा है अवाम। और मैं हैरान हूँ, अगर आप थोड़े से किसी भी कॉमन सेंस से देख लें, मैं समझता हूँ मोहतरमा से जो चीज़ सबसे बड़ी पाकिस्तान की दिल आज़ारी हुई, देखिए इस मुल्क में मेरी आपकी कोई क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है, कायद की क्रेडिबिलिटी पे आप बहस नहीं कर सकते, आप उनकी बहन की क्रेडिबिलिटी पे बहस नहीं कर सकते। आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि 47 से पहले वो मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम लीग की ओहदेदार थी। उन्होंने अपने भाई के साथ, मैं ऑल इंडिया हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग की बात करूँ, उसके लिए साथ काम किया। उनको जब आपने गद्दार कह दिया, फिर वहाँ पे ये पाकिस्तान बनाने वाले गद्दार हो गया, फिर धांधली का इशू, फिर उनकी मौत। आज तक ये चीज़ कुछ लोग कहते हैं, उनके एक कज़न थे, उन्होंने 2003 में ये कहा कि इनको भी कत्ल किया गया, और ये भी कहा गया कि उन्हीं ने कत्ल किया जिन्होंने लियाकत अली को कत्ल किया। यानी कि अगर उनके जनाजे का जो मामला हुआ था, जनाजा, उसमें वो चले वो छोड़ दे, छोटी जो असल चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि ये जो धांधली हुई है, जो ताकत के मुकाबले में अवाम की वोट को जो इज्जत नहीं दी गई, उसका सबसे बड़ा असर हुआ मशरिक पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। मैं पढ़ रहा था तो 2.5 लाख लोग, आप जेन में रखे 60s की मैं बात करूँ, ढाका में खड़े हैं, और वो मैं पढ़ रहा था 22 घंटे उनकी ट्रेन जो है ना वो लेट होगी। लेट क्योंकि ये भी पूछे, इसलिए थे वो जहाँ से ट्रेन गुजरती थी लोग आगे खड़े हो जाते थे, वो कहते थे हमने सिर्फ आपको एक दफ़ा देख रहे हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमसे अलग हो गए, जिनको प्राइड था 60s में कि हम पाकिस्तानी हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये चीज़ काश के इस्टेब्लिश ना करते, हम अगर वोट को तब इज्जत दे देते ना, तो ये पाकिस्तान शायद टूटता ही ना। ये मैं साबित कर रहा हूँ। फिर अगर 65 से आगे चलते हैं, 67 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी बनाई, वो उसके पीछे भी यही था, यही गुस्सा था। मैं वैसे गुस्ताखी करने जा रहा हूँ जी प्लीज़। वो ये है कि ये जिस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो यहाँ पे बात की भी नहीं जा सकती कि जिस तरह के नारे, और वैसे वो सदारती इलेक्शन थे, ये ज़हन में मैं सदारती इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो अलकाबात और जो बातें
پاکستان کے بانی کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بھی وہ یہاں پہ نہیں کی جا سکتی؟ قوم کی ماں، میری ماں ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے ہمشیرہ، اور میں اس ہم اس کو گستاخی ماں میں کہتے صرف ہیں، یہ کرنے لگا تھا. اور پھر اگین وہ تاریخی طور پہ میں ہم نے ماں کو بھی غدار سر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کیمپین ساری بنی تھی اور جو ایوب خان صاحب کی کیمپین تھی اس میں بھٹو صاحب کا کتنا کردار تھا؟ وہ چلے وہ الگ بات ہے، تھا تو صحیح. بھٹو کی تو جو پیدائش ہے وہ اسکندر مرزا کی یاد ہوئی نا. بھٹو تو آئے ادھر سے تھا، مگر ایک کمال ہے بھٹو کا، بھٹو آیا ضرور تھا اسٹیبلشمنٹ سے، مگر 67 میں اس نے اپنے آپ کو زیرو کیا پہلے ایک دفعہ، زیرو کر کے اس نے، اچھا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا، فاطمہ جناح کی جو دھاندلی کی شکست اور 65 کی وار، یہ دو چیزوں کا غصہ تھا جو بھٹو نے کیش کیا 67 میں پیپلز پارٹی بنی. میں بار بار آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو آج سیاسی مسئلہ ہے نا، ہم فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہیں. مسئلہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میرا ابھی بھی یہ دکھ ہے، ساتھ بھی کھڑے ہیں اور وہیں پہ کھڑے ہیں، وہیں کھڑے ہیں. میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا نظام ابھی بھی عام پاکستانی کو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہاں اس ملک میں الیکشن جو ہوں گے وہ فیئر اور فری ہوں گے. اور یہ جو فیئر ہے ابھی تک بیٹھا ہے، یہ محترمہ کا دیکھیں ان کی ڈیتھ جو ہے یہ چھوٹا سا سوال نہیں. ابھی میں اس طرف جا نہیں رہا کہ قائد اعظم پہ بھی ایک بحث ہے کہ ان کو ایمبولینس کس نے نہیں دی. قائد اعظم پہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی ایک مرڈر تھا. تو یار اگر آپ نے جس ملک، یہ ہماری ماں ہے، ان کی بھی آپ جو ڈیتھ ہے آج تک وہ اس میں ڈسپیوٹ ہے، مطلب ابھی کو کلیئر نہیں پتا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے، جو سرکار کی خبر ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے. تو میرا جو سارا ون لائنر ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کویسچن ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ جڑا کہ کیا ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم فیئر اور فری الیکشن کرا سکیں. اور اگر اکبر ابھی بھی ہم نے یہ نہ سیکھا تو میرا حال ہے ہم وہیں دائروں میں گھوم رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور وہ جو الیکشنز تھا، جو جتنا دھونس، زبردستی، طاقت کا استعمال تگڑم کے ساتھ، وہ پھر آگے کنٹینیو کیا پاکستان کے. اچھا ایک اور دیکھیں، سمبولی بھی دیکھیں، سمبولیکلی دیکھیں. ابھی بھی آپ مطلب وہ تو مطلب میں بھی بچہ تھا، میں دنیا میں آ چکا تھا، تم تو دنیا میں بھی نہیں تھے. تو کمال کی بات ہے جو مشرقی پاکستان میں ٹرین کی، اس کا نام کیا تھا ذرا گیس کرو؟ اسپیشل آزادی ٹرین. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ہماری، لوگ کہتے ہیں نا علامت، ہم الفاظوں میں بھی وہیں کھڑے ہیں، ہمارے الفاظ بھی یہ ٹرین کا نام ہے اور ہماری لیڈر اس پہ جا رہی ہیں. اور یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹیلی فون ہے، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، لاکھوں لوگ. اچھا جب یہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ گئی ہیں وہی ایشو، 48 گھنٹے 22 گھنٹے 30 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے، اور جناب بندے وہاں جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں حرام. ہمارے پاکستانی کو یہی خیال ہے نا کہ بنگالیوں کو وہ دلچسپی نہیں تھی. یار آپ اندازہ لگائیں کہ نہ یہ بنگالی بولتی تھی، مگر احترام دیکھیں پاکستان سے جو بونڈ تھا ایسٹ اور ویسٹ کا. یہ میں بات کر رہا ہوں 60s کی، یعنی کہ 5-6 سال کے بعد وہ ہم سے الگ ہو گئے. اور تیسری بات، جو بانی بنگلہ دیش ہے، ہی واز پارٹ آف محترمہ فاطمہ کیمپین. شیخ مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھا. تو مجھے لگا کہ ہم نے جب یہ بنگالیوں کو بھی یہ میسج دے دیا کہ ہم آپ کے ووٹ کی عزت نہیں کریں گے، ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے. اور اسی سے یہاں پہ شیخ مجیب نے وہاں سے شیخ مجیب بھی غدار، وہ بھی کرتا، فاطمہ جناح وہ بھی کرتا. اور آج بھی معاملہ وہی چل رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، کبھی ایک غدار کبھی دوسرا. نہیں یہ پہلے غدار چلتا رہا. نواز شریف نے بے نظیر کو غدار کہا تھا، اس نے سیکورٹی رسک کہا تھا. یہ بھی آپ کو پتا ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ جو تیسری طاقت، لیکن وہ ایک حساب کا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بیج تھا وہ اس وقت مینلی لگا، وہ اس وقت کا تھا. دیکھیں میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل جو کویسچن ہے نا پولیٹیکلی، وہ بڑا سادہ ہے. وہ سادہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کی جو سوورینٹی ہے، ویسے تو میرے آئین میں لکھا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، مجھ پہ، میں خود مسلمان ہوں، وہ ٹھیک ہے، مگر اللہ کی مخلوق کی رائٹ ٹو رول جو ہے نا، جو سوورینٹی جس کو بولتے ہیں، وہ آپ کے عوام کے پاس ہے، اور عوام کے پاس اس کے ووٹ کے سے ذریعے ملے گا. محترمہ فاطمہ جناح سے اگر آپ چلتے ہیں نا، تو ہمارا وہ شک ہے کہ کیا ہمارے نظام نے یہ چیز تسلیم کی ہے کہ ووٹ پاکستان میں رول کرے گا کہ طاقت پاکستان میں رول کرے گی. ہم ابھی ایک اور سوال بالکل وہیں پہ کھڑے ہیں، اور وہ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم نے یہ سیکھا ہے، میں سیاستدانوں کی بات کروں گا خاص طور کے اوپر، سیاستدانوں نے کیا یہ سیکھا کہ اس وقت بھی ڈویژن تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، غدار بھی بنا دیا گیا، وہ دھاندلی بھی ہو گئی، وہ دھونس کے ساتھ جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا، اور وہ مسلمہ حقیقتیں بن گئی. اس کے بعد وہ پھر وہی پیٹرن چلنے شروع ہو گئے، اور وہی ڈویژن آج بھی ہے. میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، ڈویژن اس وقت بھی تھی، ڈویژن آج بھی ہے. بڑا اچھا آپ نے وہ نہ کرتے، اگر اس وقت ڈیوائڈ نہ ہوتے سیاست، تو پھر بھی یہ معاملہ نہ ہوتا. جنرل ایوب کے ساتھ رہا، اور جنرل ایوب کی ایک اور کمال دیکھیں کہ سونے پہ سہاگا، خود ہی 62 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، وہ میں نے نہیں بنایا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جناب
آپ نے حکومت بھی کر لی 11 سال اور کہا جی میں اپنا ایک آئین بھی بناؤں گا. اور مزے کی بات ہے جب حکومت دی 69 کو اپنے آئین میں لکھا تھا کہ جب اس آئین میں جب حکومت بدلے گی تو آپ اسپیکر کو دے دیں گے پاور. نہ وہ اگلی پاور کو دے دی, جنرل یحییٰ کو دے دی. یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری آئین شکنی یہ نہیں کہ ہم نے اسمبلی کے آئین توڑے ہیں, ہم نے اپنے بنائے ہوئے آئین بھی توڑے ہیں. تو میرا پوائنٹ پھر وہی ہے جو آپ نے کہا. اچھا دوسری بات, اگر آپ جنرل ایوب کے اس دور میں اندازہ لگائیں, جس لوگوں نے اس زمانے میں 22 خاندان کا بھی بڑا ذکر تھا, جس نے اس کا ساتھ دیا وہ امیر ہو گیا, اس کو لائسنس مل گیا. اس زمانے میں لائسنس واز اے بگ گیم. اگر آپ نے اس طرح اوپننیس نہیں تھی, بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اس زمانے میں پاسپورٹ بھی نہیں بنتا تھا, آپ کو حکومت سے پاسپورٹ لینا پڑتا تھا. اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کو لائسنس ملے گا. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں آج پاکستان کی ٹاپ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یا اکنامک فورسز ہیں ان کی روٹس جنرل ایوب سے دوستی میں یا پھر جنرل ضیاء سے دوستی میں یا پھر جنرل مشرف سے دوستی میں. جس نے طاقت کو للکارا اپنے دور میں وہ انریلیونٹ ہو گیا. یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے. انریلیونٹ ہو گیا, غدار بھی, اور جو ساتھ رہا وہ پاورفل بھی ہو گیا. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اب ملاقات ہوتی ہے.